آڈیٹر جنرل پاکستان کے کیا ہیں ڈیوٹیز اینڈ فنکشن جو آسان لفظوں میں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے؟ آرٹیکلز 168 سے لے کر آرٹیکل 171 کے یہ جو 4 آرٹیکلز ہیں، یہ آڈیٹر جنرل کے رول کو اور اس کی ایگزسٹنس کو جو ڈیفائن کرتے ہیں۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کا جو عہدہ ہوتا ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یعنی کیا اس کی لینتھ آف سروس کاؤنٹ ہوتی ہے یا گریڈ 22 کا بندہ ہونا ضروری ہے اس کے لیے، یا کہ آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس سے علیحدہ بھی کوئی بندہ باہر سے بھی آ سکتا ہے؟ آئین جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی کوالیفیکیشن پرسکرائب نہیں کرتا۔ ہمارے کیس میں آئین یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ این آڈیٹر جنرل آف پاکستان۔ کہ اس وقت آپ کے خیال میں جو رپورٹس ڈسکس ہو رہی ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں یا بیک لاگ بھی چل رہا ہے اس کے اندر؟ ہسٹوریکلی اس میں بیک لاگ ایک آ رہا ہے، لیکن وہ اب کافی کم ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل کا محکمہ ہے، اگر اس کو فعال کیا جائے، اس کو زیادہ کوالیفائڈ لوگ اس کے اندر آئیں اور حکومت اس پہ خرچے بھی، ان کے بجٹ بھی زیادہ دے، تو یہ نیب اور ایف آئی اے کے متبادل ہو سکتا ہے۔ آڈٹ کو اگر افیکٹو کرنا ہے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو ورکنگ اور اس کی جو ڈیسیژنز ہیں اس کو افیکٹو کرنا پڑے گا۔ کیا آج تک اپنے دور میں، ماضی میں، یا آج آپ کے دور کے بعد کسی بھی محکمے کے پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کو کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سزا دی، کوئی ان کے خلاف ایکشن لیا جس میں کہ وہ یقیناً دوسروں کے لیے ایک باعث اصلاح بھی ہو اور خوف کا باعث بھی ہو کہ ہمیں سزا بھی دی جا سکتی؟ کوئی ایسا واقعہ ہے آپ کی ہسٹری پاکستان کی؟ اس میں یہ ہے کہ یس کہ ریکوریز ڈالی گئی، لیکن اس طرح کی سزا جو جس کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے۔ آج میں نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو پاکستان کی بڑی معتبر شخصیت ہے اور جنہوں نے بحیثیت آڈیٹر جنرل پاکستان اپنے فرائض انجام دیے۔ میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ بحیثیت آڈیٹر جنرل پاکستان انہوں نے کتنی کامیابی سمیٹی، آڈیٹر جنرل پاکستان کے کیا فنکشن ہیں، کیا ڈیوٹیز تھی، اور خاص طور پہ میں آخر میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو رول ہے پاکستان میں، جس پر ہمیشہ سے بحث ہوتی رہی ہے اور آج بھی جس پر بات ہو رہی ہے کہ اس کی چیئرمین شپ کے لیے بہت تگ و دو ہوتی رہی اور فائنلی ایک نام سامنے آیا۔ میری مراد ہے جناب جاوید جہانگیر صاحب سے، جو کہ 9th کامن کے ہیں، 1981 بیچ کے۔ تو ویلکم ٹو دی شو جاوید صاحب۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کا۔ جاوید صاحب، آپ آڈیٹر جنرل پاکستان ماشاءاللہ تعینات تھے اور اس میں 4 سال کی مدت ہوتی ہے، تو پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کے کیا ہیں ڈیوٹیز اینڈ فنکشن جو آسان لفظوں میں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، ورنہ یہ جو محاسب اعلیٰ کا عہدہ ہے عام لوگ تو اس سے شاید واقف نہیں ہیں۔ جی خان صاحب، اس طرح ہے کہ جو آڈیٹر جنرل کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جو محکمہ ہے، اس کو آپ جو ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے تناظر میں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ہر ڈیموکریٹک جو کنٹری ہے، چاہے وہ پریزیڈینشل فارم میں ہے یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے یا اس کے علاوہ بھی جو کنگڈمز ہیں یا کچھ اور پریزیڈینشل جہاں فارمز آف گورنمنٹ ہیں، وہاں پر اسٹیٹ نے پبلک سیکٹر اور پبلک فنکشنریز کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کچھ انسٹیٹیوشنز کریٹ کیے ہوں۔ کیونکہ ہم ویسٹ منسٹر ماڈل میں کام کر رہے ہیں، جو ہمارا سارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ اسکیم آف تھنگس جو ہماری گورننس کی ہے اور گورنمنٹ کی ہے، وہ ویسٹ منسٹر ماڈل میں وہ تشکیل دی گئی ہے۔ تو اسی ماڈل میں جو پارلیمنٹری اینڈ لیجسلیٹو اوور سائٹ ہے، وہ
آڈیٹر جنرل ڈپارٹمنٹ کے تھرو کیری آؤٹ ہوتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا جو ریئل بزنس ہے اس کی کمیٹیز کے تھرو ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, اور کمیٹیز پھر مین ہاؤس میں اپنی ریکمنڈیشنز لاتی ہیں اور لیجسلیشن ہوتی ہے اور چیزیں آگے چلتی ہیں. تو اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس میں 2 بڑی کی کمیٹیز ہیں جو کہ پبلک سیکٹر کے جو فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو وہ ٹیکل کرتی ہیں. ایک تو فائنانس کمیٹی آف نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے, اور ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. آڈیٹر جنرل جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اسسٹ کرتا ہے لیجسلیٹو اوورسائٹ میں تھرو ہز رپورٹنگ. تو یہ ایک وہ اسکیم آف تھنگز ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں دے دی گئی ہے. آڈیٹر جنرل کا محکمہ واحد محکمہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا پورے ملک میں جو کہ آئین میں جو کہ پرووائڈ کیا گیا ہے. آرٹیکلز 168 سے لے کر آرٹیکل 171 کے یہ جو 4 آرٹیکلز ہیں یہ آڈیٹر جنرل کے رول کو اور اس کی ایگزسٹنس کو جو ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی ایک آئینی عہدہ ہے. یہ ایک آئینی عہدہ ہے. آڈیٹر جنرل کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو ہیڈ آڈیٹر جنرل کرتا ہے جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کرتا ہے 4 سال کے مدت کے لیے. اور اس میں جو اس کے اسپیسیفک فنکشنز ہیں جو آڈیٹر جنرل کے, وہ جو آڈیٹر جنرل آرڈیننس 2001 ہے اس میں پرسکرائب کیے گئے ہیں کہ اس نے گورنمنٹ کے اکاؤنٹس کو سرٹیفائی کرنا ہے. یہ فیڈرل اور پروونشل لیول دونوں پہ آڈیٹر جنرل رسپانسبل ہے جو گورنمنٹ اکاؤنٹس ہیں اس کا آڈٹ اس نے فیڈرل لیول کے, پروونشل اور لوکل گورنمنٹ کے جو ہیں تینوں ٹیئرس آف گورنمنٹس کو آڈیٹر جنرل ہی اس کی جو ہے اس کو اسکروٹنائز کرتا ہے, اس کی پبلک اسکروٹنی کر کے اور پھر وہ رپورٹس اپنی وہ بھیجتا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگس ہیں اس میں جو آرٹیکل 171 ہے وہ یہ اسٹیپولیٹ کرتا ہے کہ آڈیٹر جنرل نے اینولی اپنی رپورٹ جو ہے فیڈرل کے حساب سے پریزیڈنٹ کو سبمٹ کرنی ہے, پروونسز کے حساب سے اور لوکل گورنمنٹ کے حساب سے گورنر کو جو کہ پھر سبسیکوینٹلی اسمبلیز میں لے کر دی جاتی ہیں. یعنی پہلے پریزیڈنٹ کو جاتی ہے یا گورنر کو جاتی ہے, پھر اسمبلی میں فیڈرل یعنی نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں. ٹھیک ہو گیا. جب یہ اسمبلی میں پیش ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ فردر جو پروسیسنگ ہے وہ اسمبلی کے جو رولز اور پروسیجرز ہیں اسمبلی کے اپنے, اس کے مطابق یہ ہوتی ہے کہ وہاں وہ کمیٹیز ہیں اس میں ان رپورٹس کو ڈیل کرنے کے لیے اور اس کی اسکروٹنی کے لیے پارلیمنٹ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو فارم کیا ہوا ہے. تو وہ رپورٹ ایک اسپیکر پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پر پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کو ڈسکس کر کے اپنے ڈائریکٹیوز دیتی ہے. یہ ایک براڈ ایک سیٹ اپ ہے کیونکہ آڈیٹر جنرل کا ادارہ جو ہے وہ واحد ادارہ ہے جو کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے. باقی جو اکاؤنٹیبلٹی کے انسٹیٹیوشنز لائک نیب ہے, FIA ہے, ombudsman ہے, یہ اسٹیچوٹری ہیں, یہ انڈر اے لا کریٹ کیے گئے. ٹھیک ہے. انڈر کانسٹیٹیوشن یہ اس طرح نہیں آتے. کانسٹیٹیوشنل ادارہ اور یہ ایک پریمیئر اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشن ہے جو کہ سمجھا جاتا ہے سارے ڈیموکریٹک اور اسپیشلی ویسٹ منسٹر جو ماڈل ہے اس میں. اچھا, بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ جو ڈیوٹیز اور فنکشنز ہیں اس پہ آپ نے اظہار خیال کیا ہے. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آڈیٹر پاکستان کا جو عہدہ ہوتا ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یعنی کیا اس کی لینتھ آف سروس کاؤنٹ ہوتی ہے یا گریڈ 22 کا بندہ ہونا ضروری ہے اس کے لیے, یا کہ
آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس سے علیحدہ بھی کوئی بندہ باہر سے بھی آ سکتا ہے؟ کیا ایسے کچھ ہوئے ہیں ماضی میں ایسے واقعات؟ اس طرح یہ ہے کہ اس میں جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو کنڈیشنز آپ نے بتائیں کہ جی اس کی لینتھ آف سروس، کسی اسپیسیفک سروس سے اس کا ہونا، کوئی سروس کا پبلک سروس سے ہونا یا باہر سے کوئی آ جانا، آئین جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی کوالیفیکیشن پرسکرائب نہیں کرتا ہمارے کیس میں. یس کہ جی وہ گریڈ 20 کا ہے یا 22 کا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ این آڈیٹر جنرل آف پاکستان، اور وہ ایسے بندے کو کرے گا کہ ہو شیل ناٹ بی فار دی پیریڈ آف 4 years اور اپ ٹو 64 years of age which ever is earlier. پہلے یہ 5 سال کا ہوا کرتا تھا اس کا ٹینیور. 18th امینڈمنٹ میں اسے 5 سے کم کر کے 4 سال اب کر دیا گیا. یعنی کوئی آدمی گریڈ 20 کا بھی لگ سکتا ہے آڈیٹر میں؟ کوئی بھی لگ، پریزیڈنٹ اٹس اپ ٹو دی پریزیڈنٹ. وہ پرائم منسٹر کے تھرو سمری جاتی ہے اور پریزیڈنٹ پھر اس کو فارملی اپروو کر دے. آپ کے خیال میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں کوئی پولیٹیشین بھی، کوئی ریٹائرڈ پولیٹیشین جو اس وقت نہیں ہے ایکٹیو پولیٹکس کے اندر، وہ بھی لگ سکتا ہے؟ کوئی کوالیفیکیشن اس وقت پرسکرائب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیے کہ بحیثیت آڈیٹر جنرل پاکستان آپ کے دور میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہوں گے اور آپ وہاں جاتے ہوں گے، اور اس میں ظاہر ہے آپ کیس لے کے جاتے ہیں، پیراز ہوتے ہیں، رپورٹ ہوتی ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے خیال میں جو رپورٹس ڈسکس ہو رہی ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں یا بیک لاگ بھی چل رہا ہے اس کے اندر؟ خاصا اس میں یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اس میں بیک لاگ ایک آ رہا ہے، لیکن وہ اب کافی کم ہوا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کافی پیریڈ ایسا رہا کہ جس میں اسمبلیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، وہ سم ٹائمز ایڈ ہاک پی اے سیز اپوائنٹ ہو جاتی تھیں، تو وہ اس سے ایک ڈسکنٹینیوٹی آ گئی. یہ مارشل لا کے دور میں، مارشل لا وغیرہ کے دور میں یہ، یا سم ٹائمز اسمبلی آ جاتی ہے اور کمیٹیز بڑی لیٹ، کبھی سال لگ جاتا ہے، کبھی 6 مہینے لگ جاتے ہیں اس کو کانسٹیٹیوٹ ہونے میں. تو ایک زمانے میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کوئی 10-11 سال کا ایک بیک لاگ آ رہا تھا، پھر وہ کم ہوا. اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک میکنزم یہ کیا کہ کچھ سب کمیٹیز جو تھیں وہ بنا دی اپنے ہی ممبرس کے تھرو، اور ہر کمیٹی کو ایک سال دے دیا، رپورٹ دے دی 1 سال کی. اور جو مین کمیٹی ہے وہ کلیکٹیولی وہ جو کرنٹ سال ہوتا ہے، جس طرح پچھلا سال وہ 22-23 کی رپورٹ اب لے ہوئی ہے، تو وہ اب کمیٹی جو آئے گی وہ لیٹسٹ رپورٹ جو ہوگی اس کو لے لے گی، اور پچھلی 4-5 سال کی جو بیک لاگ ہے وہ جو ہے وہ سب کمیٹیز دیکھیں گی. وہ 6 مہینے سے 1 سال لیتی ہیں، جس میں وہ ڈسکس کر کے تو اپنی ایک رپورٹ بنا کے مین کمیٹی کو دیتی ہیں، اینڈ دین مین کمیٹی سبمٹس اٹ ٹو دی ہاؤس کہ یہ ہماری ریکمنڈیشنز ہیں، وہ ہاؤس اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. چیلنجز کیا ہیں اس میں آپ کو؟ آپ نے 4 سال تو سروس خود سرو کیا ایز این آڈیٹر جنرل پاکستان، ماضی میں بھی آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا اور حال میں بھی آپ کے بعد بھی چل رہے ہوں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آڈیٹر جنرل پاکستان کی جو ہیومن ریسورس ہے یا جو آپ کی ٹیم ہے جو کہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوتی ہے، کیا وہ اتنی فلی کمپیٹنٹ ہے، فلی ایکوپڈ ہے، کوالیفائڈ ہے کہ وہ ایک بہترین قسم کا آڈٹ کرتی ہے اور پیروں کو لے کر آتی ہے، یا اس میں آپ کو تحفظات ہیں کچھ؟ اس میں اس سے پہلے کہ میں جو ڈائریکٹلی جو آپ نے پوچھا ہے اس پہ آؤں، ایک چھوٹا سا کانٹیکسٹ کے لیے کہ یہ جو آڈیٹر جنرل کا ہے یہ 3 طرح کی رپورٹس بھیجتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں. ایک تو ہے کہ سرٹیفائی کرتے ہیں اکاؤنٹس کو کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان یا کوئی پروونشل اکاؤنٹس یا کوئی بھی اینٹی ہے، کوئی لوکل اتھارٹی ہے، اس کے اکاؤنٹس کی ہیلتھ کیا ہے،
کیا وہ فیئرلی اس کی فائنینشیل پوزیشنس کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اور ایکوریسی اس میں ہے کہ نہیں. ایک تو یہ, اس کو ہم فائنینشیل اٹیسٹ آڈٹ کہتے ہیں. ایک کمپلائنس, ایک بہت بڑا حصہ جو کہ آپ اکثر اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں کہ آڈیٹر جنرل نے اس طرح کا ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیا, لاس کر دیا, ارریگولیرٹیز, اس کو ہم کمپلائنس آڈٹ رپورٹس کہتے ہیں. کیونکہ اسے از خود نوٹس کے طور پہ بھی کہا جا سکتا ہے, جیسے کچھ ارریگولیرٹیز بہت بڑی آئی ہیں اخبار میں, ہائی لائٹ ہوئی ہیں. وہ تو آڈیٹر جنرل اگر اپنے طور پہ بھی اٹھا سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. وہ اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہہ سکتی ہے, گورنمنٹ کہہ سکتی ہے, تو وہ اس کو اس اسپیسیفک ایشو کو آڈٹ کر کے رپورٹ لے, تو وہ کمپلائنس کے. اور ایک تیسری جو رپورٹ ہے وہ پرفارمنس آڈٹ رپورٹس ہیں ہماری. اب یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ہم کمپلائنس رپورٹ ہی کرتے رہیں, اور کمپلائنس رپورٹس میں پروسیجرل پیراز بھی ہوتے ہیں, وائلیشنس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, لاسز کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, ارریگولیرٹیز بھی ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارا فراڈ نہیں ہوتا. عام طور پہ ایک جڑا بہت مس نامر ہے کہ آڈٹ رپورٹ میں جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ جی یا تو لاس ہے گورنمنٹ کو, یا وہ فراڈ ہو گیا ہے, یا امبیزلمنٹ ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے. اس میں جو اسپیسیفک امبیزلمنٹ یا فراڈ کے کیسز ہیں اس کا ٹائٹل ایسا ہی دے دیا جاتا ہے رپورٹ. باقی جو ہے, کیونکہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹنگ اور رول کو آپ نے اوور آل ایک گورننس فریم ورک میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آڈیٹر جنرل کس طرح گورننس کو, ٹرانسپیرنسی کو, گڈ فائنینشیل مینجمنٹ پریکٹسز کو, گڈ انٹرنل کنٹرولز کو کس طرح رپورٹ کرتا ہے اور پھر اس کو پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی آڈٹ کا یہ ایک فنکشن ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایک بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پیرے ہوتے ہیں, آڈٹ پیرے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بک بھی جاتے ہیں. اب میں اسی طرف آ رہا تھا جب آپ نے پہلے کوشچن میں یہ پوچھا کہ تحفظات بھی ہیں, تحفظات اور پلس کمپیٹنس اینڈ سکلز. کیونکہ ہسٹوریکلی اگر آپ آڈٹ رپورٹس اٹھا کر دیکھیں, آج سے 30 سال پہلے کی بھی دیکھیں اور آج کی بھی دیکھیں, تو وہ سیم کمپلائنس رپورٹ ہی آ رہی ہے. جہاں تک یہ کمپلائنس آڈیٹنگ کا ہے, اس میں ہمارے آڈیٹر کی سکل بڑی اچھی ہے, بٹ جو ہی اس کو آپ اس کمفرٹ زون سے نکالتے ہیں کمپلائنس آڈیٹنگ کے, اور اس کو پرفارمنس کے ایشوز میں, گورننس کے ایشوز میں, ڈیلیوری اینڈ آؤٹ کم کے ایشوز میں لے کے آتے ہیں, تو وہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں وہ اسکل ڈیولپ نہیں ہوئی اوور دا پیریڈ. اب یہ ہے کہ سب سے بڑا آڈٹ کو انٹرنلی چیلنج یہ ہے کہ اس کو اس پیراڈائم شفٹ ایک لانی پڑے گی اپنی اس میں, اپنی اپروچ میں, اور نئی اسکلس سیکھنی پڑیں گی. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو آئی ٹی اور اے آئی کی جو ایک پوری ایک ویو ٹرانسفارم کر رہی ہے پورے ہمارے سسٹم کو, گورننس سسٹم کو اور گورنمنٹس کو, تو اگلے 2, 4, 5 سال میں یہ جو رننگ آف گورنمنٹ ایک ڈفرینٹ لیول پر اور ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہوگی. تو اس کے لیے پھر اس کو آڈٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی سکلز کو ایز آڈٹ انسٹیٹیوشن ہمیں اپ گریڈ کرنا پڑے گا ٹوورڈ دیز ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ مختلف وزارتوں کے اکاؤنٹس کا ظاہر آڈٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ جو ان کے پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر وہاں آتے ہیں, آپ بھاری امیدیں لے کر آتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے گھپلے آشکار کیے ہیں اور جو کہ ہم نے پکڑے ہیں, اور آپ ان کو پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے جواب میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پوچھتی ہے پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر سے, بتائیں جی یہ چیزیں ہیں اور آپ نے کی ہیں. تو وہاں پر ظاہر ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا آڈیٹر جنرل پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس ڈپارٹمنٹ ہے نا جی؟ بالکل. لیکن اگر آپ وہاں کچھ لے کر جاتے ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کو سرنڈر کر دیتی ہے, سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے, یا کہتی ہے جی ٹھیک ہے جی نیکسٹ, تو مایوسی تو ہوتی ہوگی آپ. ایٹ ٹائمز ڈی موٹیویٹنگ ہو جاتا ہے. ہمارے جو ٹیمز کام کر رہی ہیں, اسٹاف جو اس پہ کام کر رہا ہے, اس کے لیے ہو جاتا ہے.
اب اس میں یہ ہے کہ جو اس میں اب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا رول اور اس کی کیپیسٹی اور کمپیٹنس ان ڈسکسنگ, انڈرسٹینڈنگ اینڈ دین ڈسپوزنگ آف دیز ایشوز, وہ اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ جو ڈائریکٹو ایشو ہو رہے ہیں پی ایس سی کے, اس کی نیچر بائنڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مینڈیٹری نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ریکمینڈیٹری نیچر کی ہے. صحیح ہے. اس وجہ سے وہ فلی جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اچھا, ایک جو چونکہ ٹائم کی بھی کمی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی کانسٹیٹیوشن ذرا جلدی سے بتا دیں کہ اس میں ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے اور بقیہ ممبران کتنے ہوتے ہیں, اور ممبران میں سے گورنمنٹ کے کتنے ہوتے ہیں, اپوزیشن کے کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو اس وقت ہے, اب وہ دونوں ہاؤسز جو ہیں اسمبلی اور سینٹ کے کوئی میرے خیال ہے 6 یا 7 سینٹ کے لوگ ہیں, باقی اسمبلی کے ہیں, اور یہ ملا کے کوئی 26 یا 27 لوگ بنتے ہیں. اور چیئرمین پھر الیکٹ ہوتا ہے وہ اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا, اور وہ اس کا ایجنڈا میٹنگز وہی بلاتا ہے, ورک لوڈ کو وہ دیکھتا ہے. اس کے انڈر ایک سیکریٹریٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جب ایک متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کرتا ہے, وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے, تو وہ انڈیپینڈنٹ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ کے کلچر سے, گورنمنٹ کی انفلوئنس سے آزاد ہوتا ہے. وہ بالکل وہ کئی ایسے وہ کہ گورنمنٹ سے وہ پوچھتے ہیں, سیکرٹریز سے پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے, اس پہ ہمیں رپورٹ دیں, اس پہ فلاں ریکوری کر لیں, اس پہ انکوائری کریں, اس طرح کے وہ دیتے ہیں. ایک اہم سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں, کیا آج تک اپنے دور میں, ماضی میں, یا آج آپ کے دور کے بعد کسی بھی محکمے کے پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کو کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سزا دی, کوئی ان کے خلاف ایکشن لیا جس میں کہ وہ یقیناً دوسروں کے لیے ایک باعث اصلاح بھی ہو اور خوف کا باعث بھی ہو کہ ہمیں سزا بھی دی جا سکتی؟ کوئی ایسا واقعہ ہے آپ کی ہسٹری پاکستان کی؟ اس میں یہ ہے کہ یس کہ ریکوریز ڈالی گئی ہیں, لیکن اس طرح کی سزا جو جس کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں, اور دے بھی نہیں سکتی کہ آپ کے جس کو سروس سے نکال دیں, فلا کر دیں. نو, وہ کیونکہ سروس سے ایک سول سرونٹ کو سروس سے نکالنے کا ایک پورا ایک انڈر دی رولز اینڈ لا ایک سیٹ پروسیجر ہے. یعنی فائنینشیل ریپرکیشن ہے کہ فائنینشیل ریکوری اس سے ہو سکتی ہے, لیکن کیا ریکمینڈیٹری اتھارٹی وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف انکوائری کی جائے, ہوتی بھی ہیں. اچھا, ایڈیشنل سیکٹری کے جوائنٹ سیکٹری کے یا ڈی جی کوئی ہے یا کوئی اور ہے. ٹھیک. اچھا, یہ آخری سوال آپ سے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آڈیٹر جنرل کا محکمہ ہے, اگر اس کو فعال کیا جائے, اس کو زیادہ کوالیفائڈ لوگ اس کے اندر آئیں اور حکومت اس پہ خرچے بھی ان کے بجٹ بھی زیادہ دے, تو یہ نیب اور ایف آئی اے کے متبادل ہو سکتا ہے؟ آپ نے آڈٹ کو اگر افیکٹو کرنا ہے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو ورکنگ اور اس کی جو ڈیسیجنز ہیں اس کو افیکٹو کرنا پڑے گا, اس کی نیچر کو چینج کرنا پڑے گا. یہ بات بڑی پچھلے جب میں آڈیٹر جنرل تھا تو اسمبلی میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. مثلاً اس کے سیشنز میں شیری رحمان صاحبہ ممبر تھیں, راجہ انور تھے, خورشید شاہ صاحب تھے, اور ایاز صادق صاحب تھے, اس میں خواجہ آصف صاحب تھے. تو اس پہ ہم نے بہت ڈسکس کیا, اور ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جی آڈٹ کیا کرتا ہے, اگر یہ ہو رہا ہے تو آڈٹ کیا کرتا ہے, آڈٹ تو کچھ نہیں کرتا. تو دنیا میں کہیں بھی آڈٹ امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے, وہ اس کو امپلیمنٹ جو کرنا ہے وہ آڈٹ ریکمینڈ کرتا ہے. اور اب یہ ہے کہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ود ان دیئر رولز آف پروسیجر اسمبلی کے جو ہیں اس میں ایک چینج لے آئیں کہ ریکمینڈیٹری کی بجائے اس کو مینڈیٹری کر دیں, تو یہ اٹ ول میک اے لاٹ آف ڈفرینس. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. تھینک یو جناب, بہت شکریہ.
ناظرین، یہ تھے جاوید جہانگیر صاحب، محاسب اعلیٰ پاکستان کے سابق اور آڈیٹر جنرل پاکستان اور فیام میں کہتے ہیں اس کو، اور ہم ان سے بڑی اچھی گفتگو یہ اس لحاظ سے ہوئی کہ ہم نے ان کے رولز اور فنکشن کے ساتھ ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی پوچھا کہ اس کا کیا ڈائمنشن ہے، کیا فنکشن ہے، کیا اختیارات ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل بڑی بحث چلی ہوئی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے کون امیدوار ہوں گے، اور جس طرح اس کی چھان پٹر کی جا رہی ہے، اس سے لگتا ہے کہ بہت ایک اہم ادارہ ہے. لیکن یہ ادارہ جیسے جاوید جہانگیر صاحب نے کہا، یہ اس طرح ہی مؤثر اور اتنا ہی قابل عمل ہو سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس ادارے کا جو رول ہے ایز اے ریکمنڈیٹری کے بجائے یہ جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بائنڈنگ ہونے چاہیے. جب یہ فیصلے بائنڈنگ ہوں گے تو یقیناً اس سے تمام ان وزارتوں کا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سفید ہاتھی بھی ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریڈ ٹیپزم بھی آتا ہے، جس کے اندر کہتے ہیں کہ کرپشن بھی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا سد باب ہو سکے گا. لیکن یہ تبھی ممکن ہے اگر ہمارا حکمران طبقہ اس بات کو سنجیدگی سے لے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.